السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج سے جماعت دہم مطالعہ پاکستان کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹ، لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت ڈسکس کیا تھا جو ہمارے پاس 1997 سے لے کے 1999 تک آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ان کا یہ دور حکومت جنرل پرویز مشرف نے ختم کیا تھا جو کہ اس وقت کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ سانحہ کارگل کو لے کے نواز شریف اور مشرف کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مشرف نے نواز شریف کا جو حکومت کا تختہ تھا اس کو الٹا دیا تھا اور ان پر پلین ہائی جیک کرنے کے علاوہ اقدام قتل اور کرپشن کے الزامات لگا کر ان کا جو جوڈیشل ٹرائل تھا اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس کے تحت نواز شریف کو 18 ماہ قید ہوئی تھی اور اس کے بعد نواز شریف کی حکومت اور مشرف میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت نواز شریف کو 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور اس حکومت کی برطرفی کے ساتھ ہی انہوں نے خود ملک کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ چیف ایگزیکٹو یعنی اعلیٰ سربراہ بن گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے 20 جون 2001 کو صدر محمد رفیق تارڑ کو ان کے عہدے سے سبکدوش کر کے جو اس وقت پاکستان کے 9ویں صدر تھے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا کے انہوں نے خود ملک کا جو صدارت کا جو عہدہ تھا اس کو سنبھال لیا۔ اسٹوڈنٹ، بحیثیت صدر انہوں نے ملک میں کافی اقدامات کیے تھے۔ جو سب سے پہلا اسٹیپ انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے اٹھایا تھا وہ تھا مقامی حکومتوں کا اعلان، یعنی کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا نفاذ کیا گیا تھا۔ آرڈیننس اسٹوڈنٹ لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، آرڈیننس دارتی حکم نامے کو کہتے ہیں۔ مقامی حکومتیں یعنی کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، ایک ایسا نظام جس میں عوام کی شرکت کو لازمی بنایا جا سکے، عوام کے مسائل ان کی مقامی سطح پہ حل کیے جا سکیں اور عوام میں سیاسی شعور کو بیدار کرنا۔ اسٹوڈنٹ، 14 اگست 2000 کو اس نے مقامی حکومتوں کا اعلان کیا جو 3 درجوں پر مشتمل تھا، جس میں یونین کونسل، تحصیل کونسل اور ضلع کونسل۔ ضلع سے اوپر جو ڈویژن کونسل تھی یا ڈویژن ہوتی ہے اس کو اس نے توڑ دیا تھا، یعنی صوبائی اسمبلی سے اختیارات نکال کے یہ ضلع کونسل کی سطح پہ لے کے آ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹ، یونین کیسے بنتی ہے؟ جب آپ کے چھوٹے چھوٹے محلے ملتے ہیں تو آپ کی ایک یونین بنتی ہے، یہی چھوٹی چھوٹی یونینز مل کے آپ کی تحصیلیں بنتی ہیں اور تحصیل مل کے پھر آپ کا ضلع بناتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا، اختیارات کو نیچے محلے کی سطح تک لے کے آیا تھا تاکہ عام لوگوں کے جو عام مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکے۔ اسٹوڈنٹ، یونین پہ جب محلے کی بات کی جا رہی تھی تو یونین کی کونسل کی سطح پہ اس نے جو انتخابات تھے ان کا طریقہ کار براہ راست رکھا، یعنی یونین کونسل کے ناظم اور نائب ناظم جو تھے وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے چنے جاتے تھے۔ ان میں مزدوروں کو، کسانوں کو، عورتوں کو اور اقلیتوں جو تھے ان کو نمائندگی دینے کے لیے مخصوص نشستیں جو تھی وہ رکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو یونین کونسل کا ناظم ہوتا تھا وہ ضلع کمیٹی کا ممبر بنتا تھا اور جو یونین کا نائب ناظم تھا وہ تحصیل کمیٹی کا ممبر بنتا تھا۔ اسٹوڈنٹس، یعنی کہ یونین کونسل کے لیے ڈائریکٹ ووٹ، تحصیل کونسل اور ضلع کونسل کے لیے انڈائریکٹ ووٹ کا جو طریقہ تھا اس کو رکھا گیا تھا۔ ان انتخابات کا جو سلسلہ تھا وہ دسمبر 2000 سے شروع ہو اور جولائی 2001 کو اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کے فوراً بعد ہی یہ جو کونسلیں تھیں ان کو قائم کیا گیا تھا۔ اسٹوڈنٹ، جب ہم ضلعی حکومت کے اختیارات کی بات کرتے ہیں تو جب اس نے ڈویژن کو توڑ دیا تو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے جو عہدے تھے ان کو بھی اس نے ختم کر دیا گیا تھا۔ جو ضلع کا جو ناظم تھا اس کو ضلع کے ماتحت ضلع کے سربراہ کی حیثیت دی گئی تھی اور ضلعی پولیس کا جو سربراہ تھا ضلعی ناظم کے ماتحت بھی اس کو بنا دیا گیا تھا، یعنی جتنے اختیارات بھی تھے وہ ضلعی ناظم کے پاس تھے۔ اس کے علاوہ ضلعی ناظم جو تھا وہ ضلعی بجٹ کے پہ بھی کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیکسز میں کمی بیشی کرنا، جو اس کی ضلع کی ترقیاتی کام جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے ضلعی ناظم کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ اور جون 2005 کو مقامی حکومتوں نے اپنی کامیابی کے ساتھ اپنی جو پہلی میعاد تھی اس کو پورا کر لیا تھا۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن حالات میں مشرف نے ملک کا نظام سنبھالا تھا تو وہ اپنی فوجی طاقت کے بلبوتے پہ وہ اقتدار میں آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ملک میں ریفرینڈم کرانے کا اعلان کیا جس کے تحت وہ یہ چاہتے تھے کہ آیا عوام ان کو صدر کی طور کی حیثیت پہ دیکھنا چاہتی ہے یا نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو اس وقت جو اپوزیشن تھی اس نے اس چیز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں ریفرینڈم کرایا جائے، لیکن ان کی مخالفت کے باوجود سپریم کورٹ نے مشرف کے حق میں فیصلہ دیا اور 30 اپریل 2002 کو ملک میں ریفرینڈم کرایا گیا تھا جس میں عوام نے بھاری اکثریت کے ساتھ مشرف کو ملک کے 10ویں صدر کی حیثیت سے ویلکم کیا۔ اسٹوڈنٹ، 2002 میں مشرف نے ملک میں عام انتخابات کرائے تھے۔ 10 اکتوبر 2002 کو عام انتخابات کا اعلان ہوا تھا۔ اگین پچھلی حکومتوں کی طرح اس دفعہ بھی پاکستان میں ایک اتحادی حکومت بنی تھی، یعنی کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت وجود میں آئی، جبکہ پنجاب اور سندھ میں مسلم لیگ کاف یعنی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کی حکومت آئی تھی۔ اس کے علاوہ مسلم جو لیگ کاف تھی اس نے قومی اسمبلی کی زیادہ نشستیں حاصل کر کے اور نشستیں حاصل کی تھی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی۔
اسٹوڈنٹ مشرف کے دور میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جو تھا امریکہ پہ حملے کا، یعنی جسے ان شارٹ ہم 9/11 کا واقعہ کہتے ہیں، جو 11 ستمبر 2000 کو پیش آیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو امریکہ کا سب سے یا دنیا کے جو تجارتی مرکز تھا اس پہ حملہ کیا گیا تھا۔ پینٹاگون جو وزارت دفاع کی عمارت تھی اس پہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس حملے کی جو ذمہ داری تھی وہ القاعدہ نامی تنظیم نے قبول کی، جس کا نیٹ ورک اس وقت افغانستان میں تھا، اور اس بات کی بنیاد بنا کر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اسٹوڈنٹ اگر آپ کو پچھلی جنگ یاد ہو جس میں روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان نے افغانستان کو سپورٹ کیا تھا، تو اگین یہاں پہ دنیا جو تھی وہ پاکستان کو دہشت گردوں کا حامی سمجھ رہی تھی، ان کا سپورٹر سمجھ رہی تھی، لیکن مشرف نے یہاں پہ اعتدال پسندی کا کام لیا، اور جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو پاکستان نے ہر لحاظ سے اس کی مدد کی اور اپنا کردار دنیا پہ واضح کیا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا حامی نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر معاشی لحاظ سے اگر ہم ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو مشرف کے دور میں ملک میں کافی معیشت جو تھی وہ کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی۔ صنعت کاری نئی صنعتیں لگائی گئی تھیں، جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں جن میں موٹر کار، موٹر سائیکل کی جو صنعتیں تھیں، ٹیلی کمیونیکیشن یعنی انٹرنیٹ، فیکس جو تھا اس کو عام کیا گیا تھا، ٹیلی ویژن جو تھا اس کو مزید جو چینلز تھے ان کا اجرا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت ساری صنعتوں کی نجکاری بھی کی تھی، یعنی کہ وہ صنعتیں جو سرکاری کنٹرول میں تھیں ان کو نکال کے نجی اداروں کے کنٹرول میں دے دیا گیا، جس کی وجہ سے ملکی جو ملک تھا اس میں سرمایہ کاری میں کافی اضافہ ہوا۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار جو تھے وہ پاکستان میں سرمایہ میں انٹرسٹ لینے لگ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو لوگ تھے ان کو کافی روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے۔ سرمایہ کاری کی وجہ سے، نجکاری کی وجہ سے ملک میں جب روزگار کے مواقع بڑھے، نئی صنعتیں جب بڑھی تو ملک میں جو درآمدات تھی وہ کافی حد تک بڑھ چکی تھی، برآمدات میں کافی اضافہ ہوا تھا، درآمدات میں کافی حد تک کمی ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی اس اقدامات سے ملک کی جو معیشت تھی اس میں 6.8% جو تھا وہ اضافہ ہوا تھا، اور 5% عوام جو تھی وہ غربت سے نکل کے درمیانے درجے کی زندگی گزارنے لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ملک کی معیشت میں مزید بہتری لانے کے لیے ٹیکسز کا جو ایک نیا طریقہ تھا اس کا اجرا کیا گیا تھا، یعنی بڑے بڑے جو سرمایہ دار تھے ان پہ ٹیکسز لگائے گئے تھے، عوام جو تھی اس پہ ٹیکسز کا بوجھ جو تھا اس کو کم کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے ان کو پکڑنے کے لیے ٹیکس محتسب کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا۔ آئیڈیاز ایک جو بہت ہی اہم کام جو مشرف کے دور میں ہوا تھا وہ تھا آئیڈیاز کا نفاذ، یعنی کہ آئیڈیاز اسٹینڈ فار انٹرنیشنل ڈیفینس ایگزیبیشن اینڈ سیمینار۔ اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو نام سے لگ رہا ہے کہ ایک دفاعی نمائش تھی جس میں پاکستان میں جو ترقی اس وقت تک دفاعی لحاظ سے ہو چکی تھی وہ ہم نے دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا، یعنی کہ اصلی کی نمائش کی گئی تھی۔ اس کے دو فوائد ہمارے پاس آتے ہیں، ایک غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی، اور دوسرا دفاعی لحاظ سے پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ کافی حد تک مستحکم ہو گئی تھی۔ اسٹوڈنٹ جہاں اس نے سیاسی اصلاحات کی، پھر اس نے معاشی اصلاحات کی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ملک میں تعلیمی اصلاحات بھی کی تھی، یعنی اس نے HEC کا قیام عمل میں لایا۔ HEC اسٹینڈ فار ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ پبلک پلس پرائیویٹ سیکٹر جو تھا اس میں نئی یونیورسٹیوں کا اجرا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اسٹوڈنٹ پلس جو ٹیچرز تھے ان کے لیے ملکی اور غیر ملکی وظائف کا اعلان بھی کیا تھا، اور جو سرکاری ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں بھی اس نے اضافہ کیا تھا، اور وہ ہمارے طلباء جو اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے اس نے اس میں بھی اس نے اضافے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ان کو مختلف قسم کی امارات کی پیشکش کی تاکہ وہ لوگ بھی اپنی جو خدمات ہیں وہ ملک کے اندر پیش کر سکیں۔ نادرا کا قیام۔ اسٹوڈنٹ نادرا اسٹینڈ فار نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، یعنی کہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا اجرا کیا گیا تھا، یعنی کہ جو خانہ شماری ہے پلس مردم شماری لوگوں کا جو اجرا ہے اس کی۔ اسٹوڈنٹ نادرا کا مقصد تھی جو قومی اعداد و شمار تھے ان میں پاکستان کے جو تمام شہری تھے ان کی صاف اور شفاف رجسٹریشن کا جو عمل تھا اس کو یقینی بنانا تھا۔ اسٹوڈنٹس اگر ہم جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو 2007 میں انہوں نے اپنی پہلی میعاد بحیثیت صدر جو تھی وہ پوری کر لی تھی۔ 2007 میں انہوں نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ قومی اسمبلی کے ذریعے دوبارہ سے ان کو منتخب کیا جا سکے، لیکن آئینی اعتبار سے جب ایک حکومت اپنی آئینی مدت جو ہے وہ مکمل کرتی ہے تو اس کے بعد عام انتخابات ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے بغیر انتخابات کے خود کو صدر منتخب کرانے کی کوشش کی تو جس کی وجہ سے جو عدلیہ تھی اس کے کردار سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ عدلیہ جو وکلا تھے وہ انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ملک میں امن و امان کی صورتحال کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس محمد افتخار چودھری ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا مشرف نے۔ جب حالات مزید خراب ہوئے تو انہوں نے ایمرجنسی کا نفاذ ملک میں کر دیا جو 3 نومبر 2007 سے 15 دسمبر 2007 تک تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ 2008 میں عام انتخابات کرائیں گے۔ اسٹوڈنٹ اسی دوران جو نواز شریف تھے وہ بھی ملک میں واپس آ گئے تھے، بینظیر بھٹو بھی ملک میں واپس آ گئی تھی اور انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اسی دوران 27 دسمبر 2007 کو ایک جلسے کے دوران بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔
بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب ملک میں عام انتخابات ہوئے فروری 2008 میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ برسر اقتدار آئی۔ یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ ملک کے وزیر اعظم بنے، اور جو زرداری تھی، آصف زرداری، وہ ملک کے صدر نامزد ہوئے۔ اور اس کے بعد 18 اگست 2008 کو جنرل پرویز مشرف اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اسٹوڈنٹ، اگر ہم اوورآل مشرف کے دور حکومت کا جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے دیکھیں، سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ سائنسی لحاظ سے دیکھیں، دفاعی لحاظ سے دیکھیں تو ہماری سندیں کافی مستحکم ہو چکی تھی، لیکن دوسری طرف ان کی جو غلط پالیسیاں تھیں، جیسے کہ لال مسجد کا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ وزیرستان میں جو آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ ان سے کافی بدظن ہو چکے تھے۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو جو جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت جو ہمارے پاس 1999 سے لے کے 2008 تک آتا ہے، اس کے دور حکومت میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ سمجھ آ گئے ہوں گے۔